السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، نامزد ملزم ارمغان کی روز نت نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ سائبر کرمنل تھا، اس لیے پولیس نے جو ہے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے، اور ایف آئی اے کو خط لکھنے کے بعد سی آئی اے نے ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والے جو شواہد تھے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور دیگر گیجٹس جو تھے، وہ سب ایف آئی اے کے حوالے کر دیے ہیں۔ اور ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان تمام چیزوں کا فورنسک کرایا جائے گا، اور فورنسک کے بعد تمام تفتیش کے اندر مزید پیش رفت ہو سکے گی۔ اس تمام کہانی میں مزید تفصیلات بھی جو ارمغان کی سامنے آئی ہیں کہ اس کے متعدد مرچنٹ اکاؤنٹس تھے، اور جعل سازی سے حاصل رقم جو ہے وہ ان میں منتقل کی جاتی تھی، اور منتقل کرنے کے بعد اسے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے اکاؤنٹس میں کرپٹو کرنسی میں منتقل ہونے کے بعد اگر 2017 سے تخمینہ لگایا جائے تو ملین ڈالرز میں یہ رقم جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی ہیں۔ بیرون ملک جعل سازی کی رقم جو ہے وہ کرپٹو اے ٹی ایم میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام چیزوں کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے پاکستان میں تمام اپنے اکاؤنٹس کلوز کر دیے تھے، اور آئی فون ورچوئل کارڈ اور جو دیگر کرنسی کے اس نے اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے، جو کرپٹو کو ریڈ ڈاٹ پر جو ہے منتقل کر کے ویزا اور آئی فون ورچوئل کارڈ پر منتقل کیا گیا۔ ان ورچوئل کارڈز کے ذریعے جو ہے کسی بھی اے ٹی ایم سے رقم نکالی جا سکتی ہے، صرف پاسورڈ ہونا چاہیے۔ تو اس نے اپنے تمام اکاؤنٹس بند کر دیے تھے۔ سائبر ماہرین کا کہنا ہے کہ کرپٹو میں تبدیل رقم کے جو ہے وہ شواہد حاصل کرنا وہ ناممکن ہے۔ کس طریقے سے آپ اس کے شواہد جو ہے وہ حاصل کریں گے، کیونکہ وہ تمام کرپٹو کرنسی میں تبدیل ہو گیا، اس کے بعد وہ ورچوئل کارڈز بن گئے، تو کس طریقے سے وہ حاصل کیا جا سکے گا؟ جبکہ جو کال سینٹر وہ چلاتا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی تحقیقات اتنی خاص شروع نہ ہو سکی ہیں، اور تمام چیزیں دیگر گیجٹس سے بھی جو ایف آئی اے کے حوالے کی گئی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان سے بھی کچھ حاصل ہو۔ یورپ میں ایک روز میں لاکھوں ڈالر کا جو ہے فراڈ کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو اے آئی ڈی کمپنی جو تھی یہ 2017 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور توکل ایسوسیٹ کے نام سے بھی اس کی ایک کمپنی رجسٹرڈ تھی۔ یہ دونوں پر کال سینٹر چلتے تھے، اور یہ ایف بی آر اور ایس سی سی پی میں بھی یہ کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ پہلے اے آئی ڈی کمپنی جو تھی اس کے والد کے نام پر تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نام پر ہوئی ہے۔ اب یہ اس کے پاس 200 سے زائد جو ہے وہ سسٹم تھے، اور جدید اور مہنگے جو ہے وہ سافٹ ویئر استعمال کرتا تھا۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر رہے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ سے جن افراد کی ڈیلنگ رہی ہے انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اب بات یہ کہ اس کا پاکستان میں کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور کوئی ایک دو اکاؤنٹ ہوں گے شاید وہ منجمد کریں، لیکن فی الحال تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ کرپٹو کرنسی والے جو ورچوئل کارڈ ہے ان کے اکاؤنٹ کو کیسے منجمد کیا جائے گا، یہ اینٹی منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم جو ہے وہ مشترکہ طور پر اب اس کی تفتیش کر رہی ہے، جبکہ اس کے عالمی منشیات کے نیٹ ورک کے لیے بھی پولیس اب جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی جی نارکوٹکس کو لیٹر لکھا جائے، اور اس کے بعد یہ تمام تفتیش ہوگی، اور بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے کہ خریدار کون تھے۔ لیکن میں آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ خریداروں کے نام یا فروخت کرنے والے منشیات فروشوں کے نام سامنے آ بھی جائیں
تو اتنے بڑے نام ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کے پر جل جائیں گے. جبکہ اسلحے کی فورنسک کے لیے سی ٹی ڈی سے مدد لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور سی ٹی ڈی کو اسلحہ دیا جائے گا جو ممنوعہ غیر ممنوعہ بور جو اس کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں. اب تک کسی کا بھی لائسنس جو ہے وہ پولیس کو فراہم نہیں کیا جا سکا، تو اب سی ٹی ڈی کو دیا جائے گا. راجہ عمر خطاب واپس آ چکے ہیں، تو یقیناً وہ اس کیس کو بھی ہینڈل کریں گے اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، بہت قریب تک بھی پہنچ جائیں گے. وہ اسلحے کے بارے میں بھی چھان بین ہوگی کہ آخر یہ اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ کیوں خریدا گیا تھا، اور پھر دہشت گردی کے پہلو سے بھی چیک کیا جائے گا کہ آیا کہ ان اسلحے سے جو ہے کوئی دہشت گردی تو نہیں ہوئی. اس ضمن میں روز بروز نئے حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، کئی تفصیلات سامنے آتی جا رہی ہیں جو ہمارے پاس آتی رہیں گی. ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.